ماہ شعبان کا مبارک چاند نظر آنے سے پہلے جو بندہ ٹوٹے دل، نم آنکھوں اور کامل یقین کے ساتھ سورت کو صرف 7 بار پڑھ لیتا ہے، اس کی تقدیر کے بند تالے خود بخود کھلنے لگتے ہیں، رزق کے دروازے کھلتے ہیں جن کا اسے کبھی گمان بھی نہیں ہوتا، پریشانیوں کی سیاہ راتیں ختم ہو جاتی ہیں اور رحمت اس طرح برستی ہے کہ آنسوں میں شکر کے سجدے شامل ہو جاتے ہیں۔ ماہ شعبان وہ مقدس مہینہ ہے جو رمضان کی تیاری، مغفرت اور قرب الہی کا پیغام لے کر آتا ہے۔ اس میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی، قسمت جاگ اٹھتی ہے اور ایسا مال و برکت نصیب ہوتی ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بے شک آزما لو، رب کریم مایوس نہیں لوٹاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، رجب کے مہینے کے دن اب گنے جا چکے ہیں اور ہم تیزی سے اس عظیم مہینے کی طرف بڑھ رہے ہیں جسے شعبان المعظم کہا جاتا ہے۔ وہ مہینہ جو رمضان کی آمد کا پیغام لاتا ہے، وہ مہینہ جس میں اعمال آسمانوں کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، وہ مہینہ جو رحمت، مغفرت، قبولیت اور نصیب کے فیصلوں کا مہینہ ہے۔ شعبان کوئی عام مہینہ نہیں، یہ وہ مقدس وقت ہے جب رب کریم اپنے بندوں کو پکار پکار کر معاف کرتا ہے، جب ٹوٹے ہوئے دل جوڑے جاتے ہیں اور بگڑی ہوئی تقدیریں سنواری جاتی ہیں۔ جس کے نصیب بکھر چکے ہیں، جس کی تقدیر رک چکی ہے، جس کے گھر میں غربت نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، جس کا کاروبار بند ہو چکا ہے، جس کی محنت کا کوئی پھل نہیں مل رہا، جس کے گھر میں سکون کا نام و نشان نہیں، جن گھریلو جھگڑوں نے برسوں سے جان نہیں چھوڑی، جن مسائل نے راتوں کی نیند اور دن کا چین چھین لیا ہے، ایسے تمام مجبور، تھکے ہوئے، روتے ہوئے بندوں کے لیے شعبان کا چاند ایک نئی امید بن کر آتا ہے۔ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اس قرآنی سورت کو صرف 7 بار پڑھنے کی دیر ہے، پھر رب کریم سے جو مانگو گے وہ اپنے محبوب کے صدقے رد نہیں کرے گا۔ شعبان وہ مہینہ ہے جس کا انتظار آسمان بھی کرتا ہے، زمین بھی، اور وہ خوش نصیب بندہ بھی جو چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہم سب حضور کے دیوانے ہیں اور آج حضور کے انہی دیوانوں کے لیے میں ایک ایسا روحانی قسمت کو جگا دینے والا وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ جسے پڑھتے ساتھ ہی اللہ کریم بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ قرآنی سورت پڑھتے ہی اللہ بندے کو بیٹھے بیٹھے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی برسوں سے لگے ہوئے تقدیر پر بند تالے کھل جاتے ہیں، نصیب جاگ اٹھتا ہے، اندھیرے چھٹ جاتے ہیں اور زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ یہ وظیفہ فوری ایسا لگتا ہے، فوری حاجت پوری کرتا ہے، فوری پریشانیوں کا خاتمہ کرتا ہے، فوری تنگ دستی کو خوشحالی میں بدل دیتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ شعبان کا مہینہ آنے سے پہلے اس کی زندگی بدل جائے، جو چاہتا ہے کہ شعبان کا چاند اس کے لیے رحمت بن کر طلوع ہو، جو اپنے گھر میں سکون، برکت، رزق کی فراوانی، اولاد کی نعمت، بے روزگاری سے نجات اور ہر قسم کے مسئلے سے خلاصی چاہتا ہے، وہ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے اس سورت کو صرف 7 بار ضرور پڑھ لے۔ یاد رکھیے، جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ اللہ کی خاص نظر کرم، برکتیں، رحمتیں اور فیصلے لے کر آتا ہے، اور واقعی بڑا خوش نصیب وہ بندہ ہے جو شعبان سے پہلے اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، جو شخص شعبان سے پہلے اللہ کو منا لیتا ہے، اللہ اسے اپنا لاڈلا بنا دیتا ہے، پھر شعبان کے مہینے میں وہ جو مانگتا ہے اسے مل کر رہتا ہے، وہ ضد کے ساتھ مانگے تب بھی رب کریم عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کو غفلت میں گزار دیتا ہے وہ خود اپنے نصیب پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ نیا چاند نکلتے ہی انسان کی تقدیر میں بڑا فرق آ جاتا ہے، کوئی اوپر چلا جاتا ہے، کوئی وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ اگر آپ بھی نئے چاند کے ساتھ زندگی چاہتے ہیں، ایسی زندگی جس میں نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، نہ ذلت اٹھانی پڑے، تو شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اس قرآنی سورت کو صرف 7 بار لازمی پڑھ لیں۔ جس گھر میں ماہ شعبان سے پہلے یہ سورت 7 بار پڑھی جاتی ہے، شعبان کا چاند نظر آتے ہی اللہ وہاں رحمت کی بارش برساتا ہے، حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، رزق کے خزانے کھل جاتے ہیں۔ یہ دن بھی بڑے خاص ہیں، بڑی قبولیت والے ہیں، بڑی عظمت اور برکت والے ہیں۔ خدا را دنیا کے تمام کام چند منٹ کے لیے چھوڑ کر شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے اس سورت کو 7 بار پڑھ کر دیکھ لیں۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، نماز فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد،
مغرب کے بعد یا عشاء کی بعد پڑھ سکتے ہیں۔ بس ایک بات یاد رکھیے گا، شبان کے چاند کی خبر سننے سے پہلے یہ وظیفہ ضرور مکمل کر لینا، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہے جو زندگی بدل دیتے ہیں۔ آئیے ناظرین، اب ذرا دل کو سنبھالیے اور پوری توجہ کے ساتھ جان لیجئے کہ یہ بابرکت وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کون سی باتیں ایسی ہیں جن کا خیال رکھا جائے تو قسمت پلٹنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن اس سے پہلے دل سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی اسی وقت اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہاں صرف باتیں نہیں ہوتی، یہاں وہ اعمال بتائے جاتے ہیں جو ٹوٹی ہوئی زندگی یا جوڑ دیتے ہیں، وہ وظائف بتائے جاتے ہیں جو اندھیروں میں روشنی بن جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ روزانہ آپ کے لیے جاری رہے گا۔ اب عمل کیا ہے؟ ماہ شبان کا چاند نظر آنے سے پہلے، یہ چاند کی خبر سننے سے پہلے، کسی بھی دن کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں، اور اگر کسی مجبوری میں مصلی پر میسر نہ ہو تو چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اللہ نیت کو دیکھتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے دل کو دنیا سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف متوجہ کریں اور 3 بار درود پاک پڑھیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں جو سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ بابرکت اور سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ یاد رکھیے، درود پاک محض الفاظ نہیں، یہ وہ عمل ہے جو بندے اور رب کے درمیان کن بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اور جو شخص کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، اس کی پریشانیاں ایسے ختم ہوتی ہیں جیسے اندھیری رات میں سورج نکل آئے۔ تو آئیے حصول برکت اور مغفرت اور قبولیت کی نیت سے 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی دل سے درود ابراہیمی پڑھ لیں، شاید یہی وہ لمحہ ہو جس میں آپ کی زندگی کا فیصلہ ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اب وہ لمحہ آتا ہے جہاں دل کے فیصلے آسمانوں تک پہنچتے ہیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دل ہی دل میں خاموشی سے آنکھیں بند کر کے اپنے مقصد کی نیت کریں، کیونکہ آج جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے آپ، ماہ شبان کا چاند نکلتے ہی اللہ کے حکم سے وہ مقصد پورا ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ اگر چاہتے ہیں تو گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں تو گاڑی مانگ لیں، نوکری کی فکر ہے تو نوکری مانگ لیں، شادی کی ہے تو شادی کی نیت کر لیں، قرضوں نے کمر توڑ رکھی ہے تو قرض سے نجات کی نیت کر لیں۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، جتنا مرضی ناممکن لگے، اللہ والوں کا کہنا ہے یہ سورت مبارکہ پڑھتے ہی ناممکن مقصد ممکن ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ اپنے مقصد کی نیت کر لیں تو فوری طور پر آپ نے 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی بھی اہم کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتا ہے تو اس کام سے ہر طرح کی زمینی اور شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، چاہے وہ نظر بد کے ہوں، حسد کے ہوں یا جادو جنات کا اثر ہو۔ ماہ شبان کا چاند نظر آنے سے پہلے جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، نیا مہینہ شروع ہوتے ہی اس کی زندگی کا ایک نیا باب کھل جاتا ہے۔ ایسی زندگی جس میں نہ دکھ باقی رہتے ہیں، نہ پریشانیاں، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، نہ کسی کے آگے جھکنا پڑتا ہے۔ سوچیں اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا جس کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے
اس میں اللہ کی خیر شامل ہو جاتی ہے، اس میں برکت آ جاتی ہے، اس میں اللہ کی حفاظت آ جاتی ہے، اور پھر زندگی آسان ہو جاتی ہے، راستے خود بخود کھلنے لگتے ہیں، کامیابی قریب آ جاتی ہے۔ اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے اور کتنی بار پڑھنی ہے، پوری توجہ سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے اسی ترتیب اور اسی گنتی کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان جذبات میں آ کر کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے۔ اس لیے پوری کوشش کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار ہی پڑھیں۔ جب آپ 21 بار پڑھ رہے ہوں تو اپنے دل میں جو بھی خواہش ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، خاموشی سے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے جائیں۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ جیسے دل ہلکا ہو رہا ہو، دماغ کو سکون مل رہا ہو، دل کی بے چینی ختم ہو رہی ہے، اور یوں لگے گا جیسے آپ واقعی اپنی تنگ دستیوں اور پریشانیوں سے باہر نکل رہے ہیں۔ تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے، اور افسوس کہ ہم میں سے اکثر لوگ نہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ دل سے اللہ سے مانگتے ہیں۔ اب ناظرین، پہلے نمبر پر 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھنے کے بعد دل کو اور زیادہ حاضر کر لیں، کیونکہ اب جو دوسرا عمل بتانے جا رہا ہوں وہ ایسا وظیفہ ہے جو قرآن پاک کا دل ہے، اور وہ قرآنی صورت ہے جسے اہل علم نے سورہ شفا کہا، جسے ام الکتاب کہا، جسے کامیابی، رزق، شفا اور قبولیت کا راز کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، وہ عظیم، وہ مقدس، وہ دلوں کو بدل دینے والی صورت ہے سورۃ الفاتحہ، جسے الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے، جو قرآن پاک کی پہلی صورت ہے اور جس کے بغیر نماز بھی مکمل نہیں ہوتی۔ اب ذرا ٹھہر کر ادب اور محبت کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سماعت فرمائیں، کیونکہ یہ وہ کلام ہے جو آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ اکابرین امت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کھانا کھاتے وقت زبان سے کچھ نہ بولے، بس کھاتا رہے اور دل ہی دل میں 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھ لے، تو وہ کھانا نور بن جاتا ہے، وہ کھانا شفا بن جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر وہ کھانا ظاہر نقصان دہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے فائدے میں بدل دیتا ہے۔ سوچیں، جس سورت کا یہ کمال ہو، اس کا اثر زندگی پر کیا ہوگا۔ سورۃ الفاتحہ کے معجزات، اس کے کمالات، اس کی برکتیں اگر بیان کرنے بیٹھ جاؤں تو یہ گفتگو ختم نہ ہو۔ بس اتنا یاد رکھیے کہ ماہ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو 7 بار ضرور پڑھنا ہے۔ 7 کا عدد خود اللہ کی نشانی ہے، 7 دن، 7 آسمان، 7 زمینیں، اور جب آپ شعبان سے پہلے 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ مجھے کبھی کسی وظیفے سے فائدہ نہیں ہوا، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ایسے لوگ بس ایک بار شعبان کا چاند نکلنے سے پہلے اسے ایک سورت کو 7 بار پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے اللہ سے مانگ کر دیکھ لیں۔ رب کریم فرماتا ہے بس مانگنے والا ہونا چاہیے، پھر عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ایک بات یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ جلدی جلدی پڑھ لی جائے، بلکہ محبت، یقین اور عقیدت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ سورۃ الفاتحہ شکر بھی ہے، سورۃ الفاتحہ صراط مستقیم کی دعا بھی ہے، اور سورۃ الفاتحہ اللہ کو راضی کرنے، اللہ کو منانے اور اللہ کے قریب ہو جانے کا ایک ایسا راز ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، مگر آج یہ راز آپ کے ہاتھ میں ہے۔ دوسرے نمبر پر 7 بار سورۃ الفاتحہ مکمل پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جہاں غربت دم توڑ دیتی ہے اور رزق زندہ ہو جاتا ہے۔ اب جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے، اور وہ عظیم نام یا غنیجو ہے۔ یا غنیجو وہ نام جو فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، یا غنیجو وہ نام جو غریب سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، یا غنیجو وہ نام جو نسلوں سے چلی آ رہی ہے غربت کو، زنجیروں کو توڑ دیتا ہے۔
جو کہتا ہے کہ میرا روزگار نہیں چلتا، جو کہتا ہے محنت بہت ہے مگر برکت نہیں، جو کہتا ہے ہم برسوں سے تنگی اور محرومی میں جی رہے ہیں، ایسے تمام لوگ ماہ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے سورۃ الفاتحہ 7 بار پڑھنے کے بعد یا غنیجو کا وظیفہ پڑھ لے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جو یا غنیجو پڑھ لیتا ہے اس پر نظر خاص ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پر اللہ کا کرم، خاص کرم ہو جائے، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ حالات آپ کے قدموں میں آ جائیں تو یا غنیجو پڑھ لیں۔ یہ اللہ کریم کے وہ صفت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے میں جب چاہوں جسے چاہوں غنی کر دوں اور جب چاہوں جسے چاہوں فقیر کر دوں۔ اور اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے، کوئی قرآنی عمل پڑھتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس بندے کو خالی ہاتھ لٹا دوں۔ ہماری نیت میں کمی ہو سکتی ہے، ہمارے پڑھنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی عطا میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ اب پوری توجہ کے ساتھ سن لیں کہ آپ نے یہ کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا غنیجو، یا غنیجو، یا غنیجو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 بار یا غنیجو کو پڑھ رہے ہوں تو نہ آپ کسی سے بات کریں، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ دل، زبان اور توجہ سب اللہ کی طرف ہو۔ اللہ والوں نے فرمایا جب انسان کے دونوں کندھوں پر موجود فرشتے اللہ کے حضور نامہ اعمال پیش کرتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے بتاؤ آج میرے بندے نے کیا کیا؟ نیکی والا فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ آج اس نے یا غنیجو پڑھا۔ بدی والا فرشتہ بھی یہی کہتا ہے کہ یا اللہ اس نے آپ کی صفت یا غنیجو کا ذکر کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہو گیا۔ یا غنیجو پڑھ کر اس بندے نے جو بھی جائز حاجت مانگی ہے جا کر اس کی حاجت پوری کر دو۔ یہ ہے ماہ شعبان کی آمد، یہ وہ خاص قبولیت کی گھڑیاں ہیں جب اللہ خوش ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ سے جو مانگو گے مل جائے گا، جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، کیونکہ شعبان کا چاند آپ کے لیے خوشیاں، خوشحالیاں، رحمتیں اور برکتیں لے کر آ رہا ہے۔ بس ایک بات آخری یاد رکھیے گا ناظرین، دنیا جہاں کے تمام کام ایک طرف رکھ کر شعبان کا چاند دیکھنے سے پہلے، یہ چاند کی خبر سننے سے پہلے، یہ تینوں اعمال 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7 بار سورۃ الفاتحہ اور 11 بار یا غنیجو اسی ترتیب اور اسی یقین کے ساتھ ضرور پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ خود گواہی دیں گے کہ اللہ جب دیتا ہے تو کیسے دیتا ہے۔ ناظرین کرام ذرا پورے عمل کو دیکھ لیں تاکہ کوئی کمی کوتاہی باقی نہ رہ جائے، کیونکہ اب ہم اس بابرکت عمل کے اختتام کی طرف آ رہے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا غنیجو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال اسی ترتیب، اسی گنتی اور اسی یقین کے ساتھ مکمل کر لیں تو آخر میں دوبارہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک ضرور پڑھنا ہے، وہی درود پاک جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ جیسے ہی آپ درود پاک پڑھ لیں گے آپ کا عمل پورا ہو جائے گا۔ ناظرین اب آپ نے ہاتھ اٹھائیں، دل کی گہرائیوں، آنکھوں کی نمی کے ساتھ اللہ کریم سے دعا مانگیں اور یقین رکھیں یہ کوئی عام وظیفہ نہیں، یہ ایسا طاقتور عمل ہے کہ اس کے بعد مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے نہ صرف مالی تنگ دستی کو دور فرماتا ہے بلکہ ایسی خوشخبری عطا کرتا ہے جس کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بس ایک شرط ہے، یہ وظیفہ اللہ کی ذات پر مکمل یقین، کامل بھروسے کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ پڑھا جائے۔ آپ جس بھی مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں گے، رزق کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، شادی کے لیے، اولاد کے لیے، سکون قلب کے لیے، وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ آخر میں دعا کرتا ہوں یا اللہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک دربار عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا وہ بھی عطا فرمائے، اور جو مانگنا بھول گئے ہیں وہ بھی اپنے فضل سے عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اپنی خوشی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خوش رہیں، آباد رہیں، جزاک اللہ، والسلام۔